بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کے پی ایس آن لائن لیکچرز میں خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مشقی سوالات جو ہیں ان کا حل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق کا جو ہے آغاز کریں، بچوں میں آپ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ پرندے، جانور اور کیڑے مکوڑے جتنے بھی یہ مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری یہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ اپنی تمام تر مخلوقات سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ بچوں، کوشش کیا کریں کہ اللہ کی ان مخلوقات کی جو ہے آپ خدمت کر سکیں۔ خدمت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلا کر، پانی پلا کر جو ہے آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر بھی بے حساب ملتا ہے۔ تو آج ہم اپنی اسی بات سے آغاز کریں گے کہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو پرندوں کو جو ہے وہ دانہ ڈالنا بھی صدقے میں شمار ہے۔ کسی بھوکے جانور کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یا حضرت، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میں سارا دن جو ہے وہ کام کرتا ہوں، صبح ہوتے ہی میں اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں، شام کو گھر واپس آتا ہوں، لیکن میرے رزق میں برکت بھی نہیں ہے اور نہ ہی میری زندگی میں سکون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ تم ایک بھی دانہ جو ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکو؟ تو اس شخص نے اس بات کی وضاحت جو ہے وہ طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو، کیا اس میں سے اتنا بھی ممکن نہیں کہ کچھ لقمے یا کچھ ذرات جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے صدقہ کر دو، ان کو کھلا دو؟ تو شخص نے کہا کہ جی ضرور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کر کے دیکھو، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہاری زندگی میں بھی سکون ہی سکون ہوگا۔ تو یہ عادت ہمیں خود بھی اپنانی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کے لیے جو ہے ان کو بتانا ہے، راضی کرنا ہے کہ ہم جو ہے گرمیوں میں خصوصاً، ویسے تو گرمیاں سردیاں دونوں موسم میں ہی ان جانوروں کی بھی جو ہے ان کے لیے دانہ بھی ڈالنا چاہیے، پانی بھی رکھنا چاہیے۔ گرمیوں میں خصوصاً پانی کا اہتمام ضرور کریں، اپنی گھر کی چھتوں پر جانوروں کے لیے دانہ بھی، خوراک بھی اور پانی بھی یہ ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہی برکت ہوگی اور آپ کا ہر کام جو ہے وہ سنورتا چلا جائے گا۔ جی چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس کا ہم نے خلاصہ پڑھا تھا، اقتباس کی تشریح پڑھ چکے ہیں ہم۔ آج ہم اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کوا گرامر میں ہمیشہ ہی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوے اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور ہمارے ادب کا ہے۔ بچوں، خوش گلو کا مطلب ہوتا ہے خوش آواز، خوش جو ہے آواز میں گانے والا، بہترین آواز میں گانے والا، اس کو ہم خوش گلو بولتے ہیں۔ طلباء و طالبات، یہ امپورٹنٹ جو لکھا ہوا ہے سوالات کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ سوالات جو ہیں یہ نہایت اہم ہیں۔ ویسے تو باقی سوالات بھی جو ہیں وہ اہم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ سوالات جو ہیں یہ وہ ایسے سوالات ہیں جو بہت دفعہ جو ہے وہ سالانہ امتحانات میں آ چکے ہوتے ہیں، تو یہ سوالات آپ نے بہت اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے؟ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ جواب: بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں یا آج میرا گلا خراب ہے۔ بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بھینس اس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے کیونکہ اس کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ جی ہاں، یاد نہ رہنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بہت سی پریشانیوں سے، ڈپریشن سے، ذہنی تناؤ سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے، تو بھینس بھی اس لحاظ سے جو ہے وہ انسان سے زیادہ ہی خوش قسمت ہے۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ الو کو کون پسند کرتا ہے؟ الو کو وہی پسند کرتے ہیں جو فطرت کے ضرورت سے زیادہ مداح ہوتے ہیں۔ فطرت کو ضرورت سے زیادہ چاہنے والے، پسند کرنے والے جو ہیں وہی الو کو بھی پسند کرتے ہیں۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے سود ہے۔ الو اپنے بچوں کو جتنا بھی پڑھا لے لیکن وہ پھر بھی الو ہی رہیں گے، اسی لیے اسے اپنے بچوں کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بلی کو کتنے عرصے میں سدھایا جا سکتا ہے؟ بلی کو 1 سال میں جو ہے وہ ہم سدھا سکتے ہیں، لیکن اگر سدھائی ہوئی بلی کے سامنے بھی ہم دودھ کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ اسے پی جائے گی۔ جی ہاں، اسی لیے ایک سدھائی ہوئی بلی کا نتیجہ ایک سدھائی ہوئی بلی ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور، جس میں ہم نے اپنے ملک کے جانوروں اور پرندوں کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے کوے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کوا جو ہے وہ موڈ خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کائیں کائیں جو ہے وہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کچن کے ارد گرد رہ کر بہت خوش رہتا ہے اور بندوق چلے تو وہ اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بلبل کے بارے میں۔ بلبل کیسا پرندہ ہے؟ یہ ایک روایتی اور خوش گلو پرندہ ہے۔ اس کے غمگین گانے کی وجہ جو ہے وہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، اور ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں ہمارے ادب کا قصور ہے۔ اصل بلبل جو ہے وہ آج تک کسی شاعر نے نہیں دیکھی، کیونکہ بلبل جو ہے وہ وہاں پر پائی جاتی ہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے، اس کو سفر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بھینس کے بارے میں کہ بھینس جو ہوتی ہے وہ اس کا مشغلہ جو ہے وہ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ بھینس اس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہم نے پڑھا الو کے بارے میں کہ الو جو ہے اس کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ الو کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو فطرت کے سب سے زیادہ مداح ہوتے ہیں۔ الو جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ اس کے نزدیک بچوں کو پڑھانا بے سود ہے، کیونکہ پڑھانے کے باوجود بھی الو کے بچے جو ہیں وہ الو ہی رہتے ہیں، لہٰذا وہ اسے بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ الو دن بھر سوتا ہے اور رات کو ہو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سبق میں پڑھا ہے بلی کے بارے میں۔ بلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ بلی اور انسان اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہی اجنبی رہتے ہیں۔ بلی کو 1 سال کے عرصے میں ہم سدھا سکتے ہیں، لیکن سدھائی ہوئی بلی بھی جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی بھی آپ کھانے پینے کی چیز کھلی چھوڑ دیں تو وہ اسے بالکل بھی نہیں چھوڑتی، بلکہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھے ہمارے ملکی پرندے اور جانور جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بہت اچھے سے یاد کر سکیں گے۔ آپ نے ان سوالات کو جو ہے اپنے رجسٹر پر خوش خط کر کے باقاعدہ لکھنا بھی ہے، تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں اور آپ کی لکھائی جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ پیارے بچوں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، ہر مخلوق کا خیال رکھیں اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے پیار کریں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سبق نمبر 11 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ